جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی اللہ کے پاس چلی گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان امی ماتت، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، فأی الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ قال علیک بالماء، علیک بسقی الماء، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ صحابی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی عملا يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا لقد اقصرت الخطبہ ولكن عرضت المسألہ، بات تو بڑی چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اطعم الجائع، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، فإن لم تطق ذلك، اتنے پیسے نہیں ہیں، واسق الظمآن، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا حکم کیا کر برائی سے منع کر، ڈرتے ہو کہ کوئی مارے گا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وکف لسانک الا عن خیر، زبان کی حفاظت کر لو، جب بھی بولو اچھی بات بولا کرو، قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ اعری ما كانوا قط واظمأ ما كانوا قط، قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، کبھی زندگی میں اس طرح بے لباس نہیں ہوں گے جس طرح اس دن ہوں گے، کبھی زندگی میں اجوع ما كانوا قط، کبھی ان کو بھوک نہیں لگی ہوگی جتنے اس دن بھوکے ہوں گے، کبھی زندگی میں اتنے پیاسے نہیں ہوں گے جتنے اس دن پیاسے ہوں گے، انصب ما كانوا قط، اس قدر ٹوٹ چکے ہوں گے اور چل چل کے چکنا چور ہو چکے ہوں گے، کبھی اس پیغمبر کے پاس کبھی اس پیغمبر کے پاس، لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ومن اطعم مسلما اطعمہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست کریں گے، ومن سقا مسلما سقاہ اللہ، جس نے کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ اس کے پانی پلانے کا بندوبست کرائیں گے، من کسا مسلما کساہ اللہ، جس نے کسی کو لباس دیا ہوگا اس نے اللہ ذو جلال اس کے لباس کا بندوبست فرمائیں گے، ومن عامل للہ، جو دنیا میں تھکتا رہا اللہ کی رضا کے لیے اعفاہ اللہ، قیامت کے دن اللہ یہ ساری تھکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ امام احمد بن حنبل سے اسی لیے تو پوچھا تھا بیٹے نے یا ابی متی الراحہ، والد گرامی صبح و شام ایک ہی کام ہے، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، نیکی کے کام کرنا اور کروانا، آپ راحت کب لیں گے؟ تو باپ نے مسکرا کے جواب دیا تھا عند اول قدم فی الجنہ، جب جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو پھر اللہ کے فضل سے راحت ہی راحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مؤمن اطعم مؤمنا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کی خوشی اسے عطا فرمائیں گے، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ الْمَخْتُومِ، جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ رحیق المختوم کی خالص شراب جنت میں اسے پلائیں گے، أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا، جو کسی مسلمان کو دنیا میں لباس پہناتا ہے كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضَرِ الْجَنَّةِ، اللہ عز و جلال اسے جنت کی خلعت فاخرہ سبز رنگ کی پہنائیں گے جس کو دیکھ کے ہر بندہ رش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو تھی تو بدکار، بنی اسرائیل میں ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے اور کاد ان یقتلہ، پیاس اس کو قریب تھی کہ ہلاک کر دیتی، اور اپنی زبان سے وہ اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی، ایک مسلمان جو نمازی ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، توحید والا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو پانی اگر پلا دے اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ اپنے آپ سے بخل کو دور کیجئے، جو بھی آپ کے پاس آئے کچھ نہیں ہے، مسکراہٹ کا صدقہ کیجئے، السلام علیکم، اہلا وسہلا، میں کیسے آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں؟ یہ وہ اقدار جو صحابہ کرام کے پاس تھی، یہ مسکراہٹیں تھی اللہ کے رسول کی، جب ملاقات کرتے تو مسکراتے۔ ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ جب بھی بات کرتے
مسکرا کے بات کرتے اور سننے والے کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ امام حاکم مستدرک حاکم کے مؤلف جب ان کے چہرے پہ ایک بیماری کا ظہور ہوا، علاج کروا رہے ہیں، ایک دن سوچتے ہیں لو میں علاج کروا رہا ہوں، علاج تو میرے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرواؤ۔ اور یہ حدیث جب سامنے آئے کہ پانی کا بندوبست کرو، اٹھے اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا بندوبست کروایا جہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا، ادھر پانی جاری ہوا بغیر کسی دوائی کے، اللہ ذوالجلال نے انہیں شفا یاب کر دی۔ آج ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، کانوں نے بھی سنا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آج بھی ایک نہیں اپنے والدین کی طرف سے 600 قوموں کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کسی شخص کو آج بھی توفیق ملے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے وقت 600 نہیں تو کم از کم ان 60 گھروں میں تو پانی پہنچانے کا بندوبست کرے جو بیچارے پانی سے محروم ہیں، اور جن کی نیک اور صالحہ بچیاں 6 سے 4 گھروں کو گزار کے آگے سے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ مسلمانوں کو رفاہ عامہ کا کام کیوں سونپ رکھا ہے عہدیداروں کو؟ میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان جب قرآن مجید کی تلاوت کرے، جب قرآن مجید کو پڑھے، اس کے سامنے کون سے اہداف ہونے چاہیے، کون سے مقاصد ہونے چاہیے؟ بندہ مومن جس کو توفیق مل جائے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، اسے چاہیے کہ 5 اہداف کو سامنے رکھے۔ سب سے پہلا ہدف قراءۃ القرآن بقصد العلم والمعرفہ، قرآن اس نظریے سے پڑھے کائنات میں سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے، سب سے بڑی معرفت قرآن کی معرفت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس لیے کہا کرتے تھے اذا اردتم العلم فانثروا هذا المصحف فإن فيه علم الاولین والآخرین۔ اذا اردتم العلم، اگر تمہارے اندر علم کی خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، مجھے معرفت و عرفان چاہیے، مجھے پہچان چاہیے، اگر تم زندگی کے حقائق کا ادراک کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کو کھول لیا کرو۔ فإن فيه علم الاولین والآخرین، اس قرآن کے اندر پہلی تمام الہامی کتابوں کا بھی علم ہے، والآخرین، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ضروریات کا بھی علم ہے۔ یہی وجہ ہے مسروق ابن الاجدع کہا کرتے تھے ما نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء الا وعلمهم في القرآن ولكن قصر علمنا منه۔ ہم جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم سے کوئی سوال کرتے تو وہ جواب قرآن مجید سے دیتے، ولیکن قصر علمنا منه، آج ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن سے جواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے البیت الذی یتلی فیہ کتاب اللہ کیسر خیرہ، وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کی خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وحضرتہ الملائکہ، اور اس گھر میں اللہ کے نورانی فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وخرجت منہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ والبیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ، اور وہ گھر جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو، قل خیرہ ضاق بأہلہ، وہ گھر تنگی دامہ کی شکایت کرتا ہے۔ وقل خیرہ، اور اس گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وحضرتہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر میں ڈیرے جما لیتے ہیں۔ وخرجت منہ الملائکہ، اور نورانی فرشتے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس میں واقعتاً سب سے بڑی علم و معرفت ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے نام پہ اپنے آپ کو مرعوب کرنے والے سوچیں، قرآن مجید نے تو اس کا بھی حکم دیا، قرآن مجید نے تو اس کی بھی حقیقت کھولی، لوح کو ہم نے اتارا ہے، اس میں پروفٹ بھی ہے اور پاور بھی ہے۔ پوری کی پوری ٹیکنالوجی اس آیت کے گرد طواف کرتی نظر آتی ہے۔ اور آج لاکھوں میں گلیکٹک سسٹم قرآن مجید کی ایک آیت کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کا طواف کرتے نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. یہ دن رات کی آمد و رفت میں نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں عقل والوں کے لیے. سورج اپنے مدار پہ ہے، چاند اپنی جگہ گردش کر رہا ہے. ستاروں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون. ہر چیز کے جو اللہ نے نظام دے رکھا ہے اس نظام کے تحت چل رہی ہے. اس لیے قرآن مجید کو پڑھتے وقت سب سے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے بڑی معرفت اور علم مل جائے. اور سب سے بڑی معرفت اور علم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، مجھے رزق کون دیتا ہے، میری زندگی کی تدبیر کون کرتا ہے، مجھے کل قیامت کے دن کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا تو کس رب کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ علم ملتا ہے تو انسان کو قرآن سے ملتا ہے. یہ معرفت ملتی ہے تو قرآن پڑھنے سے ملتی ہے. قرآن مجید پڑھنے کا دوسرا ہدف قراءۃ القرآن بقصد الثواب والاجر. اس نیت سے قرآن پڑھا جائے کہ اس کے پڑھنے سے بہت بڑا اجر ملتا ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے. انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور انسان قیامت کے دن جنت کی پروازوں میں نظر آئے گا تو اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. جو ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. قرآن مجید پڑھتے وقت تیسرا ہدف یہ سامنے ہونا چاہیے قراءۃ القرآن بقصد العمل. قرآن اس لیے پڑھا جائے کہ میں نے اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہے، اپنے رویوں کی نوک پلک ٹھیک کرنی ہے. آجری اس لیے فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت صحیح وہ کرتا ہے جو قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتا ہے. جب متقین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے میرے مالک یہ تو متقین ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ ان کا انعام ہے، میں کب متقین کے صف میں کھڑا ہوں گا. فائزین کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے میرے مالک میں کب کامیاب لوگوں میں شامل ہوں. صابرین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے متى اکون من الصابرین، متى اکون من المتقین، متى اکون من الفائزین. میں کب صبر کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں گا. خواہش نفس کو کنٹرول کرنا اور اس کو توڑنے والوں کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میں ان لوگوں کی صف میں کیسے آؤں گا جن نے تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قرآن کے ذریعے ہی تبدیلی پیدا کی. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے امر الناس ان يعملوا بالقرآن. لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن پہ عمل کریں. فاتخذوا تلاوته عملا. انہوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو علم و معرفت کے لیے اور عمل کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو پڑھا جائے تو عمل کے لیے پڑھا جائے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیتیں سیکھ لیتا اس وقت تک 11ویں آیت نہ پڑھتا جب تک ان 10 آیات کے مفاہیم کو نہ سمجھ لیتا اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا. كنا نتعلم العلم والعمل معا. ہم علم بھی سیکھتے اور عمل بھی سیکھتے. قرآن مجید پڑھنے کا چوتھا ہدف قراءۃ القرآن بقصد مناجاة اللہ سبحانہ وتعالی. قرآن پڑھا جائے تو اس نظریے سے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، میں اپنے مالک سے مناجات کرنے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسے ہی پڑھا کرتے تھے. یہ وصف کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن کی لذتیں کچھ اور ہوتی ہیں، قرآن کی حلاوتیں پھر اس کو نصیب ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی اللہ کے پاس چلی گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان امی ماتت، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، فأی الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ قال علیک بالماء، علیک بسقی الماء،
लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त करो। सहाबी आके सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लिमनी अमलन युदखिलुनी अल-जन्नत व युबईदुनी अनिन नार, ऐसा अमल बताइए जहन्नम से दूर हो जाऊं, जन्नत में दाखिल हो जाऊं। फरमाया लक़द अक़सरत अल-खुतबा वलकिन अरफ़त अल-मसअला, बात तो बड़ी छोटी की है लेकिन बहुत बड़ी बात तुमने पूछ ली है। अगर जहन्नम से बचना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो तो क्या करो, अत्इमिल जाए, किसी भूखे को खाना खिला दो। फ़इन लम तुतिक़ ज़ालिक, इतने पैसे नहीं हैं। वस्क़ि ज़मआन, किसी प्यासे को पानी पिला दो, इतनी भी ताकत नहीं है। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म किया कर, बुराई से मना कर। डरते हो कि कोई मारेगा, इतनी भी ताकत नहीं है। वकुफ़्फ़ लिसानक इल्ला अन खैर, जुबान की हिफाजत कर लो, जब भी बोलो अच्छी बात बोला करो। क़यामत के दिन जहन्नम से बच जाओगे, जन्नत में चले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहशरु अन्नास यौमल क़ियामा अअरा मा कानू क़त व अज़मअ मा कानू क़त, क़यामत के दिन लोग इकट्ठे होंगे, कभी जिंदगी में इस तरह बेलिबास नहीं होंगे जिस तरह उस दिन होंगे। कभी जिंदगी में अज्वा मा कानू क़त, कभी उनको भूख नहीं लगी होगी जितने उस दिन भूखे होंगे। कभी जिंदगी में इतने प्यासे नहीं होंगे जितने उस दिन प्यासे होंगे। अनसब मा कानू क़त, इस कदर टूट चुके होंगे और चल चल के चकनाचूर हो चुके होंगे, कभी उस पैगंबर के पास कभी उस पैगंबर के पास। लेकिन साथ ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई, वमन अतअम मुस्लिमन अतअमहुल्लाह, जिसने दुनिया में किसी को खाना खिलाया होगा अल्लाह उसके खाने का भी बंदोबस्त करेंगे। वमन सक़ा मुस्लिमन सक़ाहुल्लाह, जिसने किसी को पानी पिलाया होगा अल्लाह उसके पानी पिलाने का बंदोबस्त कराएंगे। मन कसा मुस्लिमन कसाहुल्लाह, जिसने किसी को लिबास दिया होगा उसने अल्लाह ज़ुल जलाल उसके लिबास का बंदोबस्त फरमाएंगे। वमन आमिल लिल्लाह, जो दुनिया में थकता रहा अल्लाह की रज़ा के लिए, अफ़ाहुल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह ये सारी थकावटें दूर फरमा देंगे। इमाम अहमद बिन हंबल से इसीलिए तो पूछा था बेटे ने, या अबी मता राहा, वालिद गिरामी सुबह शाम एक ही काम है, हदीस पढ़ना और पढ़ाना, नेकी के काम करना और करवाना, आप राहत कब लेंगे? तो बाप ने मुस्कुरा के जवाब दिया था, इंद अव्वल क़दम फिल जन्नह, जब जन्नत में पहला कदम रखूंगा तो फिर अल्लाह के फजल से राहत ही राहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा मुअमिनिन अतअम मुअमिनन अतअमहुल्लाहु मिन सिमारिल जन्नह, जो दुनिया में किसी को खाना खिलाता है अल्लाह जन्नत के खुशी उसे अता फरमाएंगे। व अय्युमा मुअमिनिन सक़ा मुअमिनन सक़ाहुल्लाहु मिन रहीक़िल मख़तूम, जो दुनिया में किसी को पानी पिलाता है अल्लाह रहीक़ुल मख़तूम की खालिस शराब जन्नत में उसे पिलाएंगे। अय्युमा मुअमिनिन कसा मुअमिनन, जो किसी मुसलमान को दुनिया में लिबास पहनाता है, कसाहुल्लाहु मिन खुदरिल जन्नह, अल्लाह ज़ुल जलाल उसे जन्नत की खिलात फाखिरा सब्ज़ रंग की पहनाएंगे, जिसको देख के हर बंदा रश करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तो फरमाया था कि एक औरत जो थी तो बदकार, बनी इसराइल में एक कुत्ते को देखा कि बहुत प्यासा है और काद अन यक़्तुलहु, प्यास उसको करीब थी कि हलाक कर देती, और अपनी जुबान से वो उस गीली मिट्टी को चाट रहा था। उसने अपना दुपट्टा उतारा, अपने मौजे को बांधा, कुएं से पानी निकाला, कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी। अगर कुत्ते को पानी पिलाने वाली की बख्शिश हो गई, एक मुसलमान जो नमाजी है, जो रोजा रखने वाला है, तौहीद वाला है, किसी दूसरे मुसलमान को पानी अगर पिला दे उसकी बख्शिश नहीं होगी। अपने आप से बुखल को दूर कीजिए, जो भी आपके पास आए कुछ नहीं है, मुस्कुराहट का सदका कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन, मैं कैसे आपके काम आ सकता हूँ? आप किससे मिलना चाहेंगे? आपको क्या कोई जरूरत है कि मैं आपके साथ खड़ा हो सकूं? ये वो अक़दार जो सहाबा किराम के पास थी, ये मुस्कुराहटें थी अल्लाह के रसूल की, जब मुलाकात करते तो मुस्कुराते। मा तकल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला वहुवा मुतबस्सिमा, आप जब भी बात करते मुस्कुरा के बात करते, और सुनने वाले को महसूस ये होता कि दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल मेरे साथ ही मोहब्बत करते।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। इमाम हाकिम मुस्तदरक हाकिम के मुअल्लिफ जब उनके चेहरे पे एक बीमारी का ज़हूर हुआ, इलाज करवा रहे हैं, एक दिन सोचते हैं लो मैं इलाज करवा रहा हूँ, इलाज तो मेरे पास है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था दावू मरदाकुम बिस्सदक़ा, अपनी बीमारियों का इलाज सदके के जरिए करवाओ। और ये हदीस जब सामने आए कि पानी का बंदोबस्त करो, उठे और एक ऐसी जगह पे जाके पानी का बंदोबस्त करवाया जहां पानी का बंदोबस्त नहीं था, उधर पानी जारी हुआ बगैर किसी दवाई के। अल्लाह ज़ुल जलाल ने उन्हें शिफा याब कर दिया। आज हमारी आंखों ने भी देखा, कानों ने भी सुना कि जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो आज भी एक नहीं अपने वालिदैन की तरफ से 600 कुओं का बंदोबस्त करते हैं। काश किसी शख्स को आज भी तौफीक मिले कि इस हदीस पे अमल करते वक्त 600 नहीं तो कम से कम उन 60 घरों में तो पानी पहुंचाने का बंदोबस्त करे जो बेचारे पानी से महरूम हैं और जिनकी नेक और सालिहा बच्चियां 6 से 4 घरों को गुजार के आगे से पानी भर के लाती हैं। मुसलमानों को रिफाए आमा का काम क्यों सौंप रखा है ओहदेदारों को? मैं और आप भी जिम्मेदार हैं, मुसलमान हैं, हमें भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए।